شیش علیہ السلام کے بارے میں زیادہ معلومات تو موجود نہیں ہیں کتابوں میں. کچھ کتب متقدمہ یعنی تورات وغیرہ سے علماء نے بعض ڈیٹیلز جمع کی ہیں. مثال کے طور پہ اس کو حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، اور یہاں پہ پھر بعض احادیث کا بھی میں آپ کو کتاب کا حوالہ بھی دوں گا. تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ تورات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت آدم اپنی بیوی کے پاس یعنی حوا علیہ السلام کے پاس مباشرت کی غرض سے گئے، جس سے بیوی کے ہاں ایک صاحبزادے نے جنم لیا، اور ماں نے اس کا نام شیش پکارا اور کہا کہ یہ نام اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ میرے بیٹے حابیل کا بدل اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. اور پھر شیش کے ہاں پھر اولاد کا سلسلہ چلتا رہا. تو علماء نے کہا کہ جب آدم کے ہاں شیش پیدا ہوئے تو آدم کی عمر مبارک 130 سال تھی، اور اس کے بعد 800 برس اور حیات رہے، اور اس کے بعد شیش علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد، اور اس کے بعد ان کی اولاد. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. اچھا، اسی ضمن میں علماء کرام کچھ اور ڈیٹیلز بھی لے کر آتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن کثیر ہی لکھتے ہیں کہ شیش کا معنی اللہ کا عطیہ یا اللہ کا تحفہ ہے، اور حضرت آدم اور حوا علیہم السلام دونوں ماں باپ نے اس کو یہی نام دیا کیونکہ یہ اس کو اللہ نے ان لوگوں کو حابیل کے بدل عطا فرمایا تھا. اور حضرت شیش علیہ السلام جو ہے اللہ کے بہت بڑے پیغمبر گزرے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے 100 صحیفے نازل فرمائے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں، اور صرف حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے. محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے فرزند حضرت شیش کو وصیت و نصیحت فرمائی اور دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی اور ان اوقات کی عبادتوں کی تعلیم بھی دی، اور اس کے بعد ایک بڑے طوفان کے واقع ہونے کی خبر بھی دی. اور کہا جاتا ہے کہ آج تمام لوگوں کے نسب حضرت شیش علیہ السلام پر ہی جا کر ملتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ دوسری اولاد آدم بالکل ختم ہو گئی تھی. اب یہ اللہ عالم والی بات ہے. اس ضمن میں ہمارے پاس جینیالوجی کی تو کوئی اس طرح کی جو ہے وہ ریسرچ موجود نہیں ہے، یہ ایک قول ہے، تو اس ضمن میں تو ہم کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے. اچھا، اور جہاں تک دوسری بات ہے اس کے ضمن میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو فرشتے حنوط خوشبو لے کر حضرت آدم کے پاس آئے اور اللہ عز و جل کی طرف سے جنت کا کفن لائے. پھر آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیش نے اس کفن میں ان کو کفنایا. ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ آفتاب و مہتاب 7 دن راتوں تک گرہن رہے. ابن ضمرہ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے مدینے میں ایک بزرگ کو دیکھا جو وعظ فرما رہے تھے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ابی ابن کعب ہے. ابن ضمرہ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے ابی ابن کعب کو دیکھا، وہ فرما رہے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، اے بیٹوں، جنت کے پھلوں کو کھانے کا دل چاہ رہا ہے. تو بیٹے چلے گئے تاکہ جنت کے پھل تلاش کر کے لائیں. سامنے سے ان کو فرشتے مل گئے جن کے ساتھ کفن اور خوشبو تھی، اور قبر کھودنے کے آلات یعنی بیلچے، پھاڑا، ٹوکری وغیرہ بھی تھیں. تو فرشتوں نے آدم کے بیٹوں سے پوچھا کہ اے بنی آدم، کہاں اور کس چیز کی تلاش میں جا رہے ہو؟ کہا ہمارے والد مریض ہیں اور جنت کے پھل کھانے کو ان کا جی کر رہا ہے. تو فرشتوں نے کہا واپس چلو، تمہارے والد کا وقت پورا ہو گیا ہے. تو سب واپس آ گئے. حضرت حوا نے فرشتوں کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ فرشتے ہیں اور کس مقصد سے آئے ہیں. تو پھر حضرت آدم کے لیے پناہ مانگنے لگیں تاکہ فرشتے چھوڑ دیں. تو حضرت آدم نے حضرت حوا کو فرمایا مجھے چھوڑو اپنے پاس سے، میں تجھ سے پہلے کا پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کر دو. پھر فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی اور پھر غسل دیا، کفن دیا، پھر گڑھا کھودا، قبر بنائی، اور پھر حضرت آدم پر نماز جنازہ پڑھی. پھر ان کو قبر میں داخل کر دیا اور قبر میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. پھر کہا اے آدم کی اولاد، یہ تمہاری سنت اور طریقہ ہے. اس حدیث کی اسناد بالکل صحیح ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم پر نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں. اس روایت کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے. اچھا، اس ضمن میں ایک اور اشکال بھی میں دور کرتا چلوں
کہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، شاید وہ کتابوں میں انہوں نے غلط کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے یا پھیلائی ہوئی ہے، افواہ ہے، یا پھر شیعہ حضرات نے ان تک یہ باتیں پہنچائی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بی بی فاطمہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ابن عساکر ہی کی روایت موجود ہے جس میں انہوں نے اس بات کو جمع کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب بی بی فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھی تو اس کے پڑھانے میں 4 تکبیریں کہیں، اور حضرت صہیب نے حضرت عمر کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس میں بھی 4 تکبیریں کہیں۔ تو یہ حدیث تو ایک ہے، اس طرح کی اور احادیث بھی موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ کی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ تو اگر کسی کو یہ اشکال ہے تو اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکال دے کہ معاذ اللہ اہل بیت میں اور جمی صحابہ میں کوئی اس قسم کی بات تھی۔ انشاءاللہ سیرت النبی کے اختتام پر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ہونے والے حالات کی طرف جائیں گے تو پھر ہم ان چیزوں کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے، وہ حدیثوں کو بھی دیکھیں گے جن کو لوگ غلط کوٹ کرتے ہیں، اور ان حدیثوں کو پھر باقی احادیث سے ملا کر ایک تصویر پوری مکمل کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ آدھی آدھی بات پڑھتے ہیں یا غلط باتیں پڑھتے ہیں، اور یا پھر انٹرنیٹ پہ باتیں پڑھتے ہیں اور اس کی تحقیق نہیں کرتے، اور اس طرح جو ہے وہ افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ بہرحال اچھا، اہل علم کا حضرت آدم کی قبر کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ وہ اس پہاڑ کے پاس مدفون ہے جہاں وہ ہند میں اس کے پاس اترے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکے میں جبل ابی قبیس کے پاس، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح نے اماں حوا اور ابا آدم کی لاش مبارک کو اٹھا کر بیت المقدس میں دفن کرا دیا تھا۔ اس کو ابن جریر نے نقل فرمایا ہے۔ پھر اگین یہ قول ہے، ابن عساکر بعض اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ سے، تو یہ کتب متقدمہ پچھلی گزری ہوئی کتابوں سے وہ نقل کرتے ہیں کہ وہاں آدم علیہ السلام کا سر مسجد ابراہیم کے پاس ہے اور پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس، اور ہوا حضرت آدم کی وفات کے صرف 1 سال بعد ہی وفات پا گئیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کی مقدار کے بارے میں بھی کچھ اختلاف ہے، لیکن پہلے ہم ابن عباس اور ابو ہریرہ کی حدیث سے ذکر کر چکے ہیں کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی، اور اس بات کے کہ وہ معارض و مقابل نہیں ہو سکتی جو تورات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال زندہ رہے، اس لیے کہ وہ کتاب تورات میں تحریف کر چکے ہیں، اس لیے ان کے قول پہ ہم اعتبار نہیں کریں گے۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام وفات فرما گئے تو مخلوق کے خدا 7 دنوں تک گریہ و زاری میں مصروف رہی۔ ابن عساکر نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ پھر جب حضرت آدم وفات پا چکے تو ان کے معاملات کے نگہبان حضرت شیش علیہ السلام بن آدم بنے۔ وہ بھی نبی تھے، اور پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ ان کو اللہ نے 50 صحیفے عطا فرمائے تھے، اور حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ جب حضرت شیش علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آن پہنچا تو انہوں نے اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد قینین بنا، اس کے بعد قینین کا فرزند مہالیل بنا، اور پھر باقی سلسلہ یوں چلتا رہا۔ اب یہ جو نام میں نے آپ کو دیے ہیں اگین یہ کتب متقدمہ تورات وغیرہ سے لیے گئے ہیں، حافظ ابن کثیر نے جمع کیا ہے، اور یوں سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ چند حالات تھے حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں جو ہم نے یہاں نقل کیے۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم ادریس علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ کریں گے۔